کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے، یہی انشاءاللہ تعالی آج آپ حضرات سماعت کریں گے۔ سرکار نظمی میاں علیہ الرحمہ نے ایک شعر کہا ہے کہ انسان مدینہ شریف کو سفر کرتا ہے، اور مدینہ شریف کی یاد مجھے اس لیے آئی کیونکہ الحاج بابا صوفی عبد المجید صاحب قبلہ علیہ الرحمہ میرے والد گرامی اور حاجی باورا صاحب قبلہ، جن کی آج ہم نیاز کے لیے یہ میلاد منا رہے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ حج کیا، ایک ساتھ مکہ میں رہے، ایک ساتھ مینا میں رہے، ایک ساتھ مزدلفہ میں رہے، ایک ساتھ صفا مروہ پر رہے، اور ایک ساتھ مدینہ شریف میں رہے۔ مدینہ شریف کا ذہن میں خیال اس لیے آیا، صادق علی صاحب، حاجی باورا صاحب اور یہ ناچیز ہم ساتھ ہی مدینہ شریف میں تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، نظمی میاں سرکار نے ایک شعر کہا ہے کہ بریلی سے چلے ماہریرا پہنچے اور پھر اجمیر۔ راستہ بتایا انہوں نے، ادھر آئیے حضرت، راستہ بتایا انہوں نے کہ مدینہ شریف کا راستہ کیا ہے۔ بریلی سے چلے ماہریرا پہنچے اور پھر اجمیر، اور مدینے کے لیے بغداد سے ہو کر نکلتے ہیں۔ مدینے کے لیے بغداد سے ہو کر نکلتے ہیں۔ اس شعر کو اور کچھ محبت سے پیش کیا جائے ہم کوٹہ والوں کے لیے تو کوٹہ سے چلے ماہریرا پہنچے اور پھر اجمیر، کوٹہ سے چلے ماہریرا پہنچے اور پھر اجمیر، اور مدینے کے لیے بغداد سے ہو کر نکلتے ہیں۔ اور تھوڑا محبت سے پیش کیا جائے کہ کوٹہ سے چلے بریلی پہنچے اور پھر اجمیر، اور مدینے کے لیے بغداد سے ہو کر نکلتے ہیں۔ اور زیادہ قریب سے قریب تر کر لیا جائے کہ کوٹہ سے چلے سرواڑ پہنچے اور پھر اجمیر، مدینے کے لیے بغداد سے ہو کر نکلتے ہیں۔ اور مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے، مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتے ہیں سرے کوثر نکلتے ہیں، جو اس میں ڈوب جاتے ہیں سرے کوثر نکلتے ہیں۔ یعنی مدینے والے آقا کی محبت میں اگر ڈوب گئے تو قبر میں نہ نکلو گے بلکہ جنت کی نہر کوثر میں نکلو گے، اس کے کنارے پر نکلو گے۔ لہٰذا دنیا کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ لوگ موت کو یوں سمجھتے ہیں بہت بری چیز ہو گئی، نہیں، موت بری چیز نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ موت دنیا یہ سمجھتی ہے روح کے نکل جانے کا نام موت ہے۔ یہ دنیا کا عام فہم، ترجمہ، سمجھ، روح نکل گئی موت ہو گئی۔ اور قرآن سے پوچھو کیا واقعی میں روح نکل جانے کا نام موت ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا نام موت نہیں، سر کٹ گیا روح نکل گئی نہیں۔ اگر رب کی راہ میں سر کٹا ہے تو مردہ نہیں بلکہ زندہ کہے جائے۔ روح نکل جانے کا نام موت نہیں، سر کٹا دینے کا نام موت نہیں، بلکہ جو اللہ کی راہ میں سر کٹا دے وہ زندہ ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور ایسے زندہ نہیں کہ تم بس سوچ لو سمجھ لو، بلکہ اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جسم کے ساتھ زندہ ہے جو رب کی راہ میں اپنی جان دے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کامیابی اس میں نہیں کہ انسان نے 10 گھر خریدے، 10 گاڑیاں خرید لی، 10 مکان لے لیے، بہت ساری زمین جائیداد ہو گئی، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کامیابی اس میں نہیں کہ آپ نے بہت مال و متاع اکٹھا کر لیا ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جو حشر کے میدان میں بخشا جائے گا، جو جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دولت، بہت مال، بہت
ظرف کما لیا اب ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، کامیابی اس میں نہیں. ایک تو بزرگان دین نے فرمایا کہ کامیابی تب ہے جب آپ کا دل پاک ہو جائے دنیا کی محبت سے. اور بزرگوں نے اس کا نسخہ بتایا، دنیا میں رہو. کیا فرمایا؟ دنیا میں رہو، یعنی دنیا میں مکان بناؤ، گھر رکھو، دکان بناؤ، کاروبار کرو، بزنس کرو، اہل و عیال کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو. دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. یعنی تم اتنے ملوث نہ ہو جاؤ کہ ساری دنیا تمہارے اندر آ جائے اور خدا کا خوف دل سے نکل جائے. کامیابی اس چیز میں ہے کہ اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کے نزدیک ہو جاؤ، اللہ والوں کے قرب میں آ جاؤ. اور جب تم اللہ والوں کے قریب ہو گئے، ان کے قرب میں آ گئے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کا ایک نسخہ یہ بتایا گیا، تفکر بالقرآن. قرآن میں تفکر کرو، قرآن میں خیال کرو، قرآن میں سوچو، قرآن میں فکر کرو، قرآن میں ڈوب جاؤ. اگر تم قرآن میں ڈوب گئے تو انشاءاللہ تعالی تمہارا قلب پاک ہو جائے گا دنیا کی محبت سے. اور جس کا قلب دنیا کی محبت سے پاک ہو گیا وہی روز قیامت کامیاب کہا جائے گا اور سرشار ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ بتایا گیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کے قریب ہو جاؤ، اچھوں کے قریب ہو جاؤ، سچوں کے قریب ہو جاؤ. اگر تم اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے کہ ولی بن جاؤ تو کسی ولی کے قریب ہو جاؤ. اگر تمہاری نیکیاں کم بھی پڑ گئی تو وہ ولی تمہیں کامل بنا دے گا اور تمہیں جنت کے راستے پر لگا دے گا، اصل راستے پر لگا دے گا. سلسلے والے ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، عقیدت والے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیر و مرشد کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں بخشوانے والا ہے. کسی کو پیشوا بناؤ گے تبھی تو کامیابی ملے گی. کوئی راہ بتانے والا ہوگا تبھی تو منزل پر پہنچو گے. کوئی رہبر ہوگا تبھی تو منزل پاؤ گے. ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے، میں بہت مانتا ہوں سلسلے کو، سلسلے میں اگر بات آتی ہے تو ایک نام مجھے یاد آتا ہے، حضرت امیر خسرو کا نام، جو حضرت نظام الدین اولیاء سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ان کے مرید بھی تھے، دیوانے بھی تھے، مستانے بھی تھے، پروانے بھی تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے، اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ وہ جب کبھی وقت ہوتا تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہا کرتے، اپنے پیر کی بارگاہ میں رہا کرتے اور کہا کرتے کہ حضور مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، اگر آپ میرے ہو گئے تو مجھے کامیابی مل گئی. دنیا کی دولت، مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی محبت چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے. ایک وقت ایسا آیا جب دلی میں اعلان ہو گیا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا. اور انتقال، پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کیونکہ میری گفتگو کا آخری حصہ چل رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں انتقال بری چیز ہے. نہیں، انتقال منتقل سے ہے. منتقل ہونا، پلٹنا، جانا پھرنا، کسی اور چیز میں تبدیل ہو جانا. آدمی مرتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے، صرف جسم فنا ہے، روح کو فنا نہیں ہوتی ہے، روح باقی رہتی ہے. اگر روح بھی مر جائے گی تو سوال و جواب کیسے ہوگا، حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ لہٰذا روح باقی رہتی ہے. اور قبر کے اندر جب بندے کو اتارا جاتا ہے، بندہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے، سوال کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں.
فرشتہ آتا ہے اور سوال کرتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مبارک چہرے کے بارے میں، اس مبارک اللہ کے خاصان خاص بندے کے بارے میں، اس مبارک اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، اس مبارک اللہ کے رسولوں کے تاجدار کے بارے میں بتا تیرا کیا خیال تھا؟ تو بندہ جواب دیتا ہے اگر ناشکرا ہے، دنیا میں اس نے دین تو سمجھا، رسول کو نہ سمجھا، دنیا میں اس نے اسلام کو سمجھا، رسول کو نہ سمجھا، دنیا میں اس نے نمازیں تو پڑھی، رسول کو نہ سمجھا، دنیا میں اس نے عبادتیں تو کری، رسول کو نہ سمجھا، تو بندہ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، اور اگر نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا مستانہ ہے، نبی کا پروانہ ہے، تو جواب دیتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی رسول ہیں جن پر دنیا میں بغیر دیکھے سلام پڑا کرتا تھا، آج سامنے آ گئے ہیں تو ان کے مبارک چہرے پر، ان کی نورانیت پر لاکھوں سلام ہو، لاکھوں سلام ہو۔ بندہ جواب دے دیتا ہے قبر میں، اور جب قبر میں لوگ کہتے ہیں کیڑے آئیں گے، مکوڑے آئیں گے، پریشان کن منزل ہوگی، نہیں، پریشان کن منزل نہیں ہے، پریشان کن منزل ان کے لیے ہے جنہوں نے بدعمالیاں کی، برے عمل کیے، دنیا میں دوسروں کو پریشان کیا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر ہڑپ لیا، دوسروں کے مال کو ہڑپ لیا، دوسروں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ پریشان ہوں گے۔ جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ قبر میں جا کر خوش ہو جائے گا، کیونکہ قبر میں اسے اللہ کے رسول کے مبارک چہرے کے دیدار ہو جائیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، لہذا قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہم پریشان نہ ہوں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، ان کے لیے گھر ہوگا، ہمارے لیے کیڑے مکوڑوں کا گھر نہیں، بلکہ اللہ تعالی ہماری قبر کو منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، کیونکہ قبر میں سرکار دو عالم تشریف لانے والے ہیں۔ جب ساری کائنات ان کے نور سے روشن ہے، اگر اسی قبر میں وہ نور مصطفیٰ جلوگر ہو گیا تو ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی، چمک جائے گی، دمک جائے گی۔ لہذا قبر پریشان کن منزل نہیں، موت پریشان کن نہیں، بلکہ منتقل ہونے والی چیز ہے، تبدیل کر دینے والی چیز ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانے والی چیز ہے۔ ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ انسان مر گیا، انتقال ہو گیا، پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ صرف ہمارے اس دنیاوی رشتے سے دوسرے رشتے میں گیا ہے، دنیاوی رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور آخرت کا رشتہ جڑ گیا ہے۔ اس لیے آخرت کے رشتے کو مضبوط کریں تاکہ قبر میں جب ہم پہنچیں تو پریشان نہ ہوں بلکہ خوشگوار وقت گزاریں۔ قبر ایک انتظار ہے حشر کے میدان تک پہنچنے کا، اور وہ انتظار اگر پریشان کن ہو تو بندہ پریشانی میں مبتلا ہوگا، اور اگر خوشگوار ہو تو بندہ حشر تک خوشگوار زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امیر خسرو جو اپنے پیر و مرشد کے بہت دیوانے تھے، حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے بڑے دیوانے تھے، وہ ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کو یاد رکھتے۔ ایک وقت ایسا آیا جب ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا،
اور بزرگ بہت بڑے اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، انتقال ہو گیا اور دن جمعے کا تھا، جمعے کے دن انتقال ہوا۔ ان کے دفنانے کی ترکیب کی جانے لگی، بعد نماز جمعہ ان کو دفنایا جائے گا۔ اعلان ہو گیا، دلی کے اندر اعلان ہو گیا کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، بعد نماز جمعہ ان کو دفنایا جائے گا۔ لیکن اس اعلان میں ایک بڑی خاص بات تھی۔ اعلان تو جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہو جاتا ہے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، ان کو بعد نماز فلاں دفنایا جائے گا فلاں جگہ پہ، اعلان تو سب کا ہوتا ہے، لیکن ان کے اعلان میں خاص بات تھی۔ کیا خاص بات تھی؟ کہ انہوں نے مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے اپنے مریدین کو بتا دیا تھا کہ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے، اور انتقال کے بعد جو میری نماز جنازہ میں شریک ہوگا، گواہ ہو جاؤ کہ اس کو روز حشر میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ بزرگ نے اعلان کر دیا۔ ایسا اعلان کبھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس کا انتقال ہوتا ہے وہ تو خود اسی خیال میں رہتا ہے کہ کوئی ترکیب ہو جائے کہ میری بخشش ہو جائے، میری نجات ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری نماز جنازہ جس نے پڑھ لی اس کو جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے کر جاؤں گا۔ حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء کے مرید خاص، آپ کے خاص دیوانے، جو اس قدر محوے پیر رہا کرتے تھے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے پیر و مرشد کے، ان کو بھی یہ اعلان سننے کو ملا۔ کچھ ضرورت تھی، آپ ایک دکان پر سامان لینے گئے، بازار میں سامان خریدنے کے لیے دکان پر پہنچے، دکاندار دکان کو بند کر رہا تھا، دکان بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی فلاں سامان دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ ارے بھئی ابھی نہیں، پھر لے لینا، ابھی تو فلاں پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ کہ نہیں مجھے سامان دے دو پھر چلے جانا۔ اس نے کہا نہیں، میں دیری نہیں کر سکتا، وہاں تو اعلان ہو گیا ہے، جو نماز جنازہ میں شریک ہو گیا وہ جنتی ہو جائے گا، وہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، لہٰذا ایسا ٹکٹ دیا جا رہا ہے جنت کا، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا، دیری نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو فوراً جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دے دو سامان۔ امیر خسرو نے کہا دے دو، اس نے کہا نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے دکان میں بند کر دو۔ انہوں کو دکان میں بند کر دیا، شٹر ڈاؤن کر کے وہ دکاندار چلا گیا۔ جب وہاں نماز جنازہ ہو گئی، جمعہ کی نماز ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو پھر دکاندار واپس آیا، اس نے شٹر اٹھایا، ان کو باہر نکالا، تو باہر نکلتے ہوئے ان کے پیر بھائی نے، امیر خسرو کے پیر بھائی نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ تو اندر سے باہر آ رہے ہیں، انہوں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی جنازے کی اور جمعہ بھی نہیں پڑھا۔ جا کے سیدھا اس نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بتا دیا کہ آپ تو بڑا نام لیتے ہو ان کا، امیر خسرو کا، اور انہوں نے تو جمعہ ہی نہیں پڑھا، اور فلاں پیر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو نماز جنازہ پڑھے گا اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا، تو یہ تو نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے اور بلایا کہ بھئی بلا کر لاؤ، امیر خسرو کہاں ہیں؟ امیر خسرو آئے، آ کر ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے سامنے بلایا، امیر خسرو سامنے آؤ، معاملہ تمہارا ہے، کارروائی تمہاری ہے، جواب تمہیں دینا ہے، تمہارے خلاف یہ سوال آیا ہے، تم نے جمعے کی نماز نہ پڑھی۔ آپ نے کہا حضور میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے۔ کہ اچھا، اور پھر سوال آیا ہے کہ تم نے فلاں پیر صاحب کے نماز جنازہ ادا نہیں کی، ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی میری نماز جنازہ میں آ جائے گا میں اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضرت امیر خسرو جواب دیتے ہیں
کہ ہاں حضور اعلان میں نے بھی سنا تھا، لیکن مجھے جنت تو ضرور چاہیے، کسی اور کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ جنت چاہیے، میں آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، کسی اور کے ساتھ جنت نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں نے ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھی کہ کہیں ایسا نہ ہو حشر کا میدان ہو اور وہ کہیں میری نماز پڑھنے والے آ جاؤ، مجھے ساتھ لے جائیں، آپ تنہا رہ جاؤ، مجھے آپ تنہا اچھے نہیں لگتے، آپ تو جنت میں بھی جاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جواب دیا، اے امیر خسرو، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں میرے پہلو میں، میری قبر میں تمہیں ساتھ لے کر جاتا۔ حضرت امیر خسرو کے لیے یہ جملہ تاریخ کا جملہ ہو گیا، ایک قبر میں موجود نہیں ہے لیکن روبرو یار، ادھر تو نظام الدین اولیاء کا مزار ہے اور ادھر امیر خسرو کا مزار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دیوانگی ہوا کرتی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ کسی ایک اللہ کے خاص بندے کو اپنا محبوب کر لو، اس کے دیوانے ہو جاؤ تو انشاءاللہ تعالی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اسی دلی کے اندر ہمایوں کا مقبرہ بھی ہے، ادھر نظام الدین اولیاء کا مزار، ادھر روڈ کے دوسری جانب ہمایوں کا مقبرہ، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی خطے کا ہو، بندے اسی رب کے ہیں۔ ہمایوں کا مقبرہ روڈ کے اس طرف اور نظام الدین اولیاء کا مزار اقدس ادھر دیکھو تو کچھ نہ ملے گا، اور نظام الدین اولیاء کے دربار میں دیکھو تو دیوانوں کی بھیڑ ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ کامیابی ہے۔ اور جو نظام الدین اولیاء کے دربار میں جاتا ہے وہ حضرت امیر خسرو کو بھی سلام کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جب آپ جائیں گے تو اتنی سی بات اور سن لیں کہ جب آپ داخل ہوں گے حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے تو ان کا مزار بعد میں آئے گا، امیر خسرو کا مزار پہلے آئے گا۔ سبحان اللہ، اور یہی انسان کی کامیابی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ خود اتنی نیکیاں کر سکیں، ہر انسان تو عالم نہیں، اب اتنے لوگ ہیں، عالم تو علماء تو گنے چنے ہیں، کچھ حفاظ ہیں، کچھ قرہ ہیں، کچھ عالم ہیں، باقی اتنا سارا مجمع ہے، کیا سب جہنم میں جائیں گے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، آپ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، صرف علماء تھوڑی نہ جائیں گے، آپ بھی جائیں گے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کر لیں کہ آپ جنتی ہو جائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے تو بعد موت کوئی ایسا سرمایہ قائم کر دیں، یا تو کوئی مسجد قائم کر دیں، یا کوئی مدرسہ قائم کر دیں، یا کوئی نیک اعمال کر دیں، یا نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑیں جو آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، تو قیامت میں آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر یہ سب بھی آپ نہیں کر سکتے، کسی اللہ والے کے قریب ہو جائیں، اگر آپ کسی اللہ والے کے قریب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ یہ نسخہ ہے۔ میں چاہیے ہر ایک خوشی میں، ہر ایک موقع پر اللہ والوں کا اور محفل میلاد کا ذکر کیا کریں، ہمیشہ ذکر مصطفیٰ کیا جانا چاہیے، کیونکہ نام محمد ہی وہ ہے جو ہماری حیثیت کو تبدیل کرتا ہے، حیثیت کو بدلتا ہے، ہماری شان کو بدلتا ہے۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین خطاب، لاجواب خطاب حضرات سے بات فرما رہے تھے۔